صدیق کے نام ایک خط۔ بروز بدھ رات 10 بجے گاؤں کانجو کی ڈانی، محلہ موسانی، ضلع تھرپارکر، سندھ۔ صدیق، آج میری اور جمال کی شادی ہوئے 20واں دن ہے۔ اس وقت رات کے قریباً 10 بج رہے ہیں۔ چورے تھرپارکر میں جھوپڑی کو کہتے ہیں، میں لالٹین جل رہی ہے۔ انہیں لالٹین بن جلائے نیند نہیں آتی، بلکہ اپنا تن بن گرمائے بھی نیند نہ اس کی عادت نہیں ہے۔ ہمارے گھر کے سامنے وسیع و عریض ویرانہ ہے، جسے ہم اپنی علاقائی زبان میں رن کہتے ہیں۔ سامنے جنوب مشرقی جانب سے پاک انڈیا بارڈر کی بتیاں جل رہی ہیں۔ قریب والے گھر میں میرے ساتھ بیائی گئی ماروی کی قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء کی آیت 33 واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن پر عمل کرتے ہوئے شوہر کی مار پیٹ کی وجہ سے سسکیوں، شوہر کے بڑبڑ اور رن سے جانے والے چھکڑے میں چلنے والی دیسی گائیکی کے علاوہ بالکل سناٹا ہے۔ چوری کی لالٹین اور بارڈر کی بتیوں کے علاوہ یہاں تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں۔ اس علاقے کی نہ صرف لالٹینیں بجھی ہوئی ہیں، بلکہ ان دیہاتی بڈھوں کے ضمیر بھی عرصہ دراز سے بجھ چکے ہیں۔ یہاں کسی کی چاہت اور ساتھی کا من پسندانہ انتخاب ان کی لولی لنگڑی اور بدویانہ روایتوں کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہاں لڑکے کنوارے اس لیے رہتے ہیں کہ ان کی بہنیں نہیں ہوتی، اور لڑکیاں کنواری اس لیے رہتی ہیں کہ ان کے بھائی نہیں ہوتے۔ دونوں صورتوں میں اصل بیوپار لڑکی ہی کا ہوتا ہے۔ اس خطہ کی مائیں اور باپ کتنے عجیب ہیں، جن کا بیٹیاں پیدا کرنے کا مقصد اپنے بیٹوں کے کنوارے پن کے ڈر کو ختم کرنا اور ان کی شادی کی امیدیں پیدا کرنا تو ہوتا ہے، مگر دوسری طرف ساس اور سسرے کے غیر مساوی اور غیر انسانی رویوں، شوہر کی درندگی، اور پھر اپنی سابقہ محبوبہ کے ساتھ تعلقات اور خاطر خواہ چاکری نہ ہونے کی وجہ سے موجودہ بیوی میں کم دلچسپی، ایسی چیزیں ہیں جن کی بدولت ماں باپ لڑکی کی پیدائش پر اندر ہی اندر میں منہ چڑھاتے اور خفگی ظاہر کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، بعض اوقات لڑکی کنوارے چاچوں، جو شباب ڈھلنے کے باوصف بہنیں کم ہونے کی وجہ سے کنوارے رہ جاتے ہیں، کی امیدوں کی بھی آخری چمکتی کرن ہوتی ہے۔ چاچے کی ہر خواہش، ہر کروٹ اور شباب کا روبہ زوال ہوتا ہر لمحہ بھتیجے کے پیدا ہونے سے کھیلنے کودنے اور جوان ہونے تک اسی کا منتظر ہوتا ہے کہ کب بڑی ہوگی، بیائی جائے گی، بدلے میں میرے بستر سجانے کی امیدوں کا غروب سورج طلوع ہوگا۔ صدیق، آپ تو واقف ہیں، میرے ساتھ بھی وہی ہوا جو یہاں کی ہر ایک جوان لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ویسے تو میری زندگی کے خستہ حال ایام اس دن سے شروع ہو گئے تھے جس دن گھر اور محلے والوں کو ہماری باہمی محبت، مستقبل میں شادی کے بندھنوں میں بندھنے کی خواہش اور پھر اپنی آزادانہ زندگی گزارنے کا منصوبہ افشا ہوا۔ اس پر مستزاد یہ کہ اس جمال کے ساتھ بغیر میری رضا پوچھے میں بیائی گئی، جس کی عمر اس وقت 39 سال ہے اور میری 21 سال۔ مگر تمہیں جس دن گاؤں سے نکالا گیا، اس دن سے میری زندگی سے خوشیاں روٹھ گئیں اور مسرتیں ان موسمی پرندوں کی طرح ہجرت کر گئی ہیں جن کا آنا نہ آنا برابر ہوتا ہے۔ اب میرے ایام زندگی تو گزر رہے ہیں، مگر تیرے لوٹنے کی امیدوں کی کرنیں مدھم سی ہو گئی ہیں۔ وہ چرواہا ہے، سارا دن بھیڑ بکریاں چراتا ہے اور سورج غروب ہوتے ہی ریوڑ باڑے میں محصور کر کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ وہ صرف میرے ساتھ سیکس نہیں کرتا، میری معصومیت، میرے ارمانوں، میری پاک دامنی، میرے جوبن اور میری سسکیوں کا بے دریغ قتل کرتا ہے۔ میری خوب روئی کو جانوروں کے مردار کو روندنے کی مانند رونتا، میری تیرے سہاگن بننے کے خوابوں کی بنی عمارت کو منہدم کرتا، اپنے من کو گرماتا اور میرے من کے احساسوں اور جذبوں کا جابرانہ بلاత్కాر کرتا ہے۔ اس پر بس نہیں، بلکہ وہ الہی کارڈ استعمال کرتے کہتا ہے کہ محلہ کا خطیب صاحب کہتا ہے، عورت شوہر کی زر خرید کھیتی ہوتی ہے۔
لہٰذا تم بھی میری کھیتی ہو، اور وہ بھی اتھارائزڈ بائی ڈیوائن گائیڈنس۔ صدیق دسمبر کے چھوٹے دن اور ٹھنڈی راتیں فطرت پرست اور عاشق مزاج لوگوں کے لیے وصال یار کی صورت میں ایام جنت، اور جاڑے کے دنوں کا فراق و ہجر کسی عذاب الہی سے کم نہیں، یا عذاب الہی کی ایک دنیاوی شکل ہی معلوم ہوتے ہیں۔ مگر ہم نے ایسا کیا کیا ہے کہ ہم عذاب الہی کے مستحق ٹھہرتے؟ محبت ہی کی ہے نا، وہی نا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الاحزاب کی آیت 37 اور تفسیر جلالین اور اس کے حاشیہ ساوی کے مطابق حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ کی تھی، زلیخا نے یوسف کے ساتھ، اور پھر ان ہمارے گھر اور محلے والوں کے فقہ حنفی کے مطابق لڑکے اور لڑکی کی رضامندی کے بغیر نکاح کا انعقاد ہی نہیں ہوتا۔ لیکن مولوی نے حنفی مقلد ہونے کے باوجود میرا اور جمال کا رضامندی بن معلوم کیے نکاح پڑھا دیا۔ لیکن مولوی بھی بیچارہ کیا کرتا، وہ تو دیہاتی نائی، موچی اور درزی کی طرح کسبی ہے۔ اس کسب ہی سے گھر کا چولہا جلتا اور بچوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ صدیق تو کب لوٹے گا بھی صحیح یا نہیں؟